سکا جو کسی کو مکان اس کا ہے، درود اس کے لیے ہے، سلام اس کا ہے۔ میں معتبر جو ہوا ہوں تو اس کی رحمت سے، میں معتبر جو ہوا ہوں تو اس کی رحمت سے، کمال میرا نہیں لطف اس کا ہے، کمال میرا نہیں لطف اس کا ہے۔ اسی کا گھر ہے جو افضل ہے ہر گھرانے سے، اسی کا گھر ہے جو افضل ہے ہر گھرانے سے، دوام اس کے لیے احترام اس کا ہے، دوام اس کے لیے احترام اس کا ہے۔ زمانے مجھ کو تیری کس طرح تمنا ہو، زمانے مجھ کو تیری کس طرح تمنا ہو، کہ میرے دل میں جو روشن ہے نام اس کا ہے، کہ میرے دل میں جو روشن ہے نام اس کا ہے، زباں پہ نام میرے صبح و شام اس کا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنی اور دل بہت روشن ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب رمضان المبارک میں عبادات کی پابندی بھی شاید اسی سلسلے کا حصہ ہے جو ہم ابھی یہاں پہ بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ بہت الجھی ہوئی ہے، آرٹیفیشل ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اسی نقطے کو کنٹینیو کریں۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری زندگی کی روش جو ہے غیر فطری ہے، اس میں ہم نے تصنع، تکلف، تعیش اور تمام چیزوں کو اپنایا ہے، اور جو ہمارے لیے وبال جان یہ چیزیں بن رہی ہے۔ حالانکہ زندگی جو ہے وہ چند لمحات کا نام ہے، یہ تو ایک مسلسل ایک سفر ہے، ایک جرنی ہے۔ اور علامہ صاحب نے ایک بہت بہترین شعر ہے، اس کا کہا ہے کہ سب ہے اقلیل من دنیا شمار،
استعیش حرن شوی سرمایہ دار، یعنی دنیا کی چیزوں کی جو ہوس ہے اور حرص ہے یہ کم کیجئے، یا جو مال و متاع ہے اس کو کم سے کم جو ہے لیے پھریں تاکہ آپ آزاد ہو جائیں۔ ہم دراصل ہمارا جو یہ وہ ہے، ایک ہمارا جو دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رسمی ہے، روایتی ہے، وہ شعوری نہیں ہے، وہ فکری نہیں ہے۔ آپ کی جو وہ ہے نا فکری اساس، تو اس کے لیے ہمیں فکری اساس کی تلاش کی ضرورت ہے اور اس سے وابستگی کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں تو زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے نا کہ آپ کیونکہ زندگیوں کا حصہ نہیں ہے، پابندی ہے نہیں کسی چیز کی، تو پھر سکھایا جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے جو دعائے کمیل کا وہ کیا، تو اب دعائے کمیل جو ہے الفاظ کی حد تک تو سب پڑھتے ہیں، لیکن دعائے کمیل کے اندر جو سمندر ہے، جو معانی کا وہ ہے، نہج البلاغہ میں کیا ہے، کلمات قصار ہے، تحف العقول ہے، پھر جو ہے نہج الحکمہ ہے، پھر جو مثلا کسی سے بھی پوچھے، قرآن کریم جو ہے وہ ہم سنتے ہیں نمازوں میں اور مساجد میں، تراویح میں، لیکن ہم الفاظ کو نہیں سمجھتے کہ ان الفاظ کی معانی کیا ہیں۔ اب مسجد میں ایک خطبہ دیا جا رہا ہے، ایک خطیب جو ہے وہ برسر ممبر جو ہے ایک خطبہ، اور باہر جو ہے مسجد کے آس پاس کوڑا کرکٹ، غلاظت، بدبو تمام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی النظافت، اسلام کی بنیاد جو رکھی گئی ہے نظافت پر، فَتَنَزَّفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس قدر تم سے ہو سکے نظافت اختیار کرو۔ صفائی کا خیال۔ اب نظافت کیا ہے، صفائی کیا ہے، ہائیجین کیا ہے، نصف ایمان بھی کہا نصف گیا ہے۔ ایمان ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے پسند ہیں، جن میں سے ایک خوشبو بھی ہے۔ اور ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں، باقی بھی ساری عبادات، لیکن صفائی کا خیال نہیں ہے۔ صفائی کا خیال نہیں ہے، چاہے وہ ذات کی صفائی ہے، سوچ کی صفائی ہے، یا گھر بار کی صفائی۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے کچن کی، واش روم کی صفائی، یہ تمام چیزوں کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے۔ ہمارے سڑکیں دیکھیے، ہمارے گلی کوچے، پھر جس طریقے سے ہم نوجوان نئی نسل جو ہے جو گلی کوچوں میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، اور جس طریقے سے جو ہے وہ چیخیں مارتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھر گلیوں میں جو ہے وہ کرکٹ، والی بال ہو، کیا کیا چیزیں، وہ ڈسپلن نہیں ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے قوم کو ڈسپلن دینا، ڈسپلن میں لانا۔ یہ ایک یہ ہے کہ جس کو بہت خوبصورت وہ ہے کہ